بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ فہم القرآن کے سلسلے کا 4th لیسن سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج اس میں پچھلی آیات کا تھوڑا سا ریویو بھی کریں گے اور پھر آگے مزید اس میں غور و فکر بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا وآیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بے شک یہ بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ لیسن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم اپنی نیت کو ریوائز کریں کہ ہم اس کتاب کو کیوں پڑھتے ہیں، یا ہم اس کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں، یا میں اس کتاب کو کیوں پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ کتاب جو مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے بے شک یہ بڑی برکت والی ہے تاکہ میں اس کی آیات میں غور و فکر کروں اور اس سے سبق حاصل کروں۔ اس کتاب کے آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب کو کھول کر دیکھا جائے کہ اس کی آیات جو اتاری گئیں ان میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کیا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 دیکھیں گے، اور پیچھے ہم نے آیت نمبر 4 جو تھی وہ بھی تھوڑی سی ہماری رہ گئی تھی، جس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کی بہت دو بڑی بڑی خصوصیات ہم نے پڑھی، جس میں الرحمن اور الرحیم ہے، اور اس کے بعد تیسری صفت ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ کی جو کہ تھی مالکی یوم الدین۔ مالکی یوم الدین اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں پر مالک جو ہے یہ بھی 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور دین بھی جو ہے اس کے بھی ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو اس کا مطلب ہے مالک، اور ایک ہوتا ہے ملک، ٹھیک ہے۔ ایک تو بادشاہ، اور دوسرا کیا ہے کہ جو سلطنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی بادشاہ کی جو سلطنت ہوتی ہے، جو اس کی ملک ہوتی ہے، وہ بھی اسی میں آتی ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنے کاموں کے ساتھ کسی بھی چیز پر اتھارٹی رکھتا ہے، اور ملک جو ہوتا ہے وہ بادشاہت ہوتی ہے، اس میں جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو بھی کنگ ہوتا ہے اس کا حکم بھی چلتا ہے، اور وہ اس پوری کنگڈم کے اوپر جو ہے وہ اس کو یوز بھی کرتا ہے یا اس کو چلاتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، کنگ بھی ہے۔ یعنی کنگ تو ہم اللہ تعالیٰ کو شاید اس طرح نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ معنی جو ہے کنگ یہ مالک کی پوری تفسیر نہیں کرتا، لیکن ہم چونکہ اس لفظ سے بہت زیادہ فیملیئر ہیں تو اس لیے میں صرف آپ کو
سمجھانے کے لیے یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ملک بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہے اور یہ ساری سلطنت بھی اسی کی ہے. اس طرح دین کے بھی مختلف معنی ہیں. قرآن میں یہ جو الدین کا لفظ ہے یہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. سب سے پہلا جو مطلب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ مکمل حاکمیت، یعنی ہر طرح کی جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. دوسرا مکمل عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی عبادت ہے. آیت نمبر 5 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج عبادت کے معنی بھی دیکھیں گے. تیسرا اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام طرح کا اختیار ہے، چاہے وہ جزا ہے چاہے وہ سزا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قوانین بنانے کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل طور پر ہے. وہ جس کو چاہے گا جزا دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یوسف میں فرمایا تھا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملکی، بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو رکھ سکتا تھا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جہاں پر بنیامین کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے دین الملک. ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ کا دین. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے قانون جزا سزا بنانا، پھر اس قانون کو اس جزا سزا کو نافذ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ہی اختیار اور اس کے قدرت میں ہے. تو یہ ساری آیات جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا احساس دلاتی ہیں، اور خاص طور پر اس آیت میں روز آخرت پر ایمان، روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عملی اقتدار اور اختیار کا ذکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کا بدلہ بھی دیں گے، اور ایسا بدلہ دینا اور اپنے پورے فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے بدلے میں بہت سارے ضابطے اور قوانین بناتے ہیں، اور اس کا بہت ساری جو ہمیں احکامات ہیں وہ قرآن میں مختلف جگہ پر ملتے ہیں. آج آئیے دیکھتے ہیں اگلی آیت. اس اگلی آیت کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے اور وہ الرحمن بھی ہے اور وہ الرحیم بھی ہے، پھر سارا کا سارا فیصلہ، ساری بادشاہت، ساری ملک اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اسی ہی کے لیے ہونی چاہیے. ایاک نعبد، صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک کا لفظ جو ہے وہ انگلش کے ایک لفظ سے ملتا جلتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں وہ ورڈ یوز کر سکتی ہوں یورس اونلی، اونلی یورس، صرف تیری. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا جو لفظ ہے اس میں نا جو ہے یہ ضمیر ہے اور عین با اور دال یہ اس کا روٹ ہے. عبادت کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ کسی بھی مخلوق کو یا کسی غیبی طاقت کو مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی اختیار کرنا، ذلت اور خوف. ٹھیک ہے، یعنی ایسی غیبی طاقت کو جو ہمیں نظر نہیں آتی یا جس کو جو ہمارے نظروں سے غائب ہے، ان کو مالک سمجھ کر اسے انتہا درجے کی محبت بھی رکھنا اور انتہا درجے کا خوف بھی رکھنا. عبادت کرنا انسان کی فطرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور وہ اس سے راضی ہوتے ہیں. اس میں وہ سارے اقوال افعال شامل ہیں جو ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کا ہر کام عبادت ہے. عبادت کے کئی سارے قسمیں ہیں، جن میں سب سے پہلے قلبی عبادت. قلبی عبادت جو ہماری دل کی عبادت ہے. دل کا تعلق جو ہے، دل کی عبادت کا جو تعلق ہے وہ ہماری نیت سے ہوتا ہے، ہمارے ارادے سے ہوتا ہے، ہمارے دل کے خیالات سے ہوتا ہے. ہمارا دل اللہ پر ایمان لے آئے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، امید ہو، خشیت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے.
تقویٰ کوئی ویٹیج والی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھائیں، شو کریں، بلکہ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو قلبی کیفیت کیا ہے؟ قلبی عبادت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ سے امید، یہ ہے قلبی عبادت۔ اور یہیں سے عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب دل یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر ہمارا جسم، ہماری زبان، ہمارے باقی تمام اعضاء اور ہمارے تمام جو عبادات ہیں یا مالی عبادات ہیں یا جو بھی ہماری دنیاوی کام ہیں، وہ سب کے سب ہماری قلبی عبادت کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب دل یہ مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو زبان پر بھی اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ انسان اس کو یاد کرتا ہے زبان سے، اپنے اعمال سے، اچھی باتوں سے، اچھے اخلاق سے، اس کی کتاب پڑھ کے، اس کی کتاب پڑھا کر۔ یہ ہے زبانی عبادت۔ اس کے بعد آتی ہے بدنی عبادت، وہ عبادت جو ہم جسمانی طور پر کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال نماز ہے۔ قرآن میں 500 مرتبہ سے زیادہ بار 700 سے زیادہ بار جو ہے وہ نماز کا ذکر ہوا، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا۔ نماز سب سے پہلی مثال ہے ہماری جسمانی عبادت کی۔ اس میں پھر روزہ بھی آ جاتا ہے، حج بھی آ جاتا ہے۔ دین کے لیے آپ کا بھاگنا، دوڑنا، قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، جو آپ اپنی صلاحیتیں اس کام میں لگا رہے ہیں، یہ ساری ہماری بدنی عبادت میں شامل ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مالی عبادت، صدقات، زکوٰۃ، یا جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ ہمارا عبادت میں آتا ہے۔ عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ بندے اپنے رب کی عبادت کریں۔ یہ ہمارے رب کا حق ہے کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ نستعین جو ہے یہ استعانت سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ ایسے کام میں مدد طلب کرنا جس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہو۔ بیسیکلی تو ہر چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، لیکن ان کاموں سے پر خاص طور پر ان کاموں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے جن کاموں پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں ہے، جیسے اولاد کا پیدا کرنا، رزق دینا، مال میں برکت دینا، زندگی، موت، صحت۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے رب کا تعارف پڑھا تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرا رب ہی ہے جو ہمیں زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ہر اس کام میں اپنے رب کی مدد طلب کرنا جس کا اختیار صرف اور صرف ہمارے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے، اور کسی مخلوق کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ میں تو کل یہاں تک سوچ رہی تھی ایک بات پر کہ دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ فلاں شخص مجھ سے کیوں نہیں محبت کرتا، اس کو میرا خیال کیوں نہیں آیا، جب وہ دے رہا تھا، کچھ بانٹ رہا تھا، تو اس نے میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ تو یہ دل بھی تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو دل پھیر دے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو ہر کام میں اللہ سے مدد طلب کرنا۔ صحابہ کرام تو اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اپنے رب سے اس کو مانگتے تھے۔ اب اس آیت میں 2 ورڈز استعمال ہوئے ہیں، عبادت اور استعانت۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، استعانت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ عبادت اور استعانت کے اعتبار سے لوگوں کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور اس سے مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو کوئی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے، تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو عبادت تو کرتی ہے لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگتی۔ چوتھی وہ قسم ہوتی ہے جو اللہ سے استعانت تو مانگتی ہے مگر عبادت میں کمی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں اور سب کچھ اسی سے مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس کی واضح مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ان کے جو ہے وہ پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیے، اور
وہ بالکل دور ایک جگہ چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک دور جگہ چلی جاؤ جہاں پر تم اپنے بچے کو آرام سکون سے پیدا کرو اور وہاں پر رہو اور اسے دیکھو اور اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو جب تک اس کی پیدائش نہیں ہو جاتی. اور جب ان کو درد درزا شروع ہوا، یعنی جو پریگنینسی پین سٹارٹ ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سبب اختیار کرنے کا حکم دیا. کیا کہا؟ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ نُسَاقِطْ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا، اور تم اپنی طرف اس درخت کو اس کو ہلاؤ اور بے شک تم پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں آ جائیں گی. تو سبب اختیار کرنا اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا اصل میں یہی استعانت ہے، یہی اللہ سے مدد طلب کرنا ہے. لیکن توکل صرف اللہ پر ہوگا. بے شک ہر طرح کے اسباب اختیار کیے جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور جب انسان یہ سوال کرتا ہے نا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ایک اور چیز مانگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جب عبادت تیرے سے کرنی ہے، عبادت تیری کرنی ہے، مدد تجھ سے مانگنی ہے، تو پھر تم ہماری مدد اس میں بھی کر کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.